نحمدك يا من ترنمت بثنائه برق اللسان وتغنت بتهليله عنادل الكيان الصلاة والسلام على سيد الرسل وحبيب الرحمن اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها صدق الله العظيم. اللهم صل على اللهم محمد. صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین، سب سے پہلے تو میں مسجد حاضہ کی انتظامیہ خصوصاً ڈاکٹر علی رضا صاحب اور ان کی ٹیم کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے دعوت دی. میں حج سے واپس آیا تھا 4 تاریخ کو، طبیعت کافی ناساز تھی، شاید تھرسڈے کو میری ملاقات ان سے ہوئی تھی. پھر میں نے ان کو عرض کیا تھا کہ ابھی کھانسی ہے، مجھے طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں ہے. آج کا ٹائم میں نے دیا تھا کہ انشاءاللہ منڈے کو میں حاضر ہوں گا، اور الحمدللہ میں یہاں پر حاضر ہوں. محرم الحرام کا یہ بابرکت اور مطہر مہینہ ہے، اور ہر سال مغرب کی بلندیوں سے جب ہم محرم کے ہلال کو دیکھتے ہیں تو وہ ساری خونی داستانیں ایک دفعہ پھر تازہ ہو جاتی ہیں کہ یزیدیت نے جس طرح امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خانوادہ اور آپ کے رفقا کو بھوکا پیاسا کرب و بلا کے اس میدان میں شہید کیا. الحمدللہ بحیثیت اہل سنت والجماعت اس گروہ سے ہمارا تعلق ہے کہ ہم ہر روز اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حسینیت کے نام پہ زندہ رکھنا، حسینیت پر موت دینا، اور کل بروز قیامت امام علی مقام کے ساتھ ہمیں اٹھانا. حضرات محترم، ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، خاک کرب و بلا نے امام علی مقام اور حسینیت کو مٹا نہیں دیا، اور یزیدیت مٹ نہیں گئی. ہر دور کے اندر یزیدیت مختلف روپ دار کے سامنے آتی ہے، لیکن اس یزیدیت کو دیکھنے کے لیے امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ درکار ہوتی ہے، اور اس یزیدیت کے سامنے بے سر و سامانی کی حالت میں ڈٹ جانے کے لیے امام علی مقام کے قلب و جگر کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہادت اسلام کے لیے تھی، اسلام کی سربلندی کے لیے تھی، اور اعلائے کلمت الحق کی خاطر آپ نے اپنی عزیز جان کا نذرانہ پیش کیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا. میرے انتہائی محترم دوستو، یہ نہیں کہ میں یہاں پر آ کر یہ سپیچ کر رہا ہوں کہ آپ کا تعلق شیعہ مقبہ فکر سے ہے. ہم اپنے جمعے کی سپیچ کے اندر بھی یہی الفاظ کہتے ہیں. 16 تاریخ کو ہم نے سیٹرڈے کو شام کو 8 بجے سید الشہداء حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کربلا کی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے سینٹر کے اندر باقاعدہ پروگرام رکھا ہوا ہے، اس میں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. اور بات یہ ہے کہ اگر ہم حضرت امام علی مقام کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں، ایک آدمی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے
ہم تو اپنا درود اس وقت تک مکمل نہیں کرتے جب تک کہ اہل بیت کا نام نہ لے لیں. ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک تشہد میں اہل بیت پر درود پاک نہ پڑھ لیں. ہمارا وظیفہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اہل بیت کا نام نہ لے لیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اہل بیت اطہار کی جوتیوں کی خاک کو ہم آنکھوں کا سرما نہ بنا لیں، سر کا تاج نہ بنا لیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے جو میں آپ کو بتانے آیا ہوں. اور ہم ہر سال نہ صرف ایک موقع پر، مختلف جمعوں پر بھی، خصوصاً محرم الحرام میں بھی حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں اس لیے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، یہ ہماری بخشش کا سبب بنے گا. جو لوگ یزید کو خلیفہ اور نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد حضرت امام علی مقام کو باغی کہتے ہیں، میں یہی دعا کرتا ہوں قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں امام حسین کے ساتھ رکھے اور ہمیں یزید کے ساتھ. حضرات محترم، پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی قتل و غارت، اتنے پاکستان کے اندر جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرح کی سیکورٹی ایجنسی، فوج، رینجر، جتنے بھی پولیس اسٹیشن جب وہ الرٹ ہو جاتا ہے، یہ محرم آ گیا. کیوں محرم آ گیا اور کیوں اتنا زیادہ فتنہ و فساد؟ میں آج ShiaTV.net پہ ڈاکٹر صاحب کو میں بتا رہا تھا، آفس میں اتفاق سے ایک دیکھ رہا تھا کہ فرنٹ پیج پہ انہوں نے ایک بات لکھی ہوئی تھی، اسلام کے دو عظیم دشمن نصیری اور ناصبی. پرابلم کیا ہوئی ہے؟ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نام سے کچھ خارجی اور ناصبی اندر گھس آئے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان کو شہید کیا تھا اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، کہتے تھے یہ اچھے مسلمان نہیں ہیں اور کہتے تھے جلدی جلدی قتل کرو ہماری نماز جا رہی ہے. یہ وہی لوگ ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن علماء تشریف فرمائے یہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ خارجی اور ناصبی کون لوگ ہیں جو آج بھی اس زمین کے اوپر بے گناہ اور معصوم انسانوں کا خون بہا رہے ہیں اور اس کو اپنے لیے اسی طرح جنت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور جہاں تک شیعہ مت کا ذکر ہے، اسی ٹی وی کے اوپر میں ایک مقرر کی سپیچ سن رہا تھا کہ شیعہ پر اعتراضات اور اس کے جواب. سوال یہ تھا کہ کیا شیعہ ازواج مطہرات اور صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں؟ ان مقرر نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اسلام کے دو عظیم دشمن ایک نصیری اور ایک ناصبی ہے. شیعہ کے اندر نصیری گھسائے ہیں، اہل سنت کے اندر ناصبی اور خارجی گھسائے ہیں جنہوں نے یہ سارا فتنہ و فساد برپا کیا. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، تحقیق کی بنیاد پر سمجھنے کی بات ہے، ہمیں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے. جن امام علی مقام کا نام آپ لیتے ہیں انہی کی جوتیوں کی خاک کو سرما ہم بھی مانتے ہیں. پھر اختلاف کس بات کا؟ اور میں یہاں پر خراج تحسین پیش کروں گا ایک عظیم المرتبہ ہستی کو جو آج کے اس دور کے اندر ایک مدبر قیادت فراہم کر رہے ہیں. ان کا نام ہے آیت اللہ خامنئی جو سپریم لیڈر ہے ایران. کیوں انہیں خراج عقیدت پیش کروں گا کہ جس وقت 2010 میں ایک فتنہ برپا ہوا کہ کویت کے اندر سے وہ فتنہ اٹھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب رسول پر لعن طار کا ایک سلسلہ شروع ہوا، پوری امت کے اندر ایک فتنہ پیدا ہوا. تہران ٹائمز کی رپورٹ میں پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں ارلی لاسٹ منتھ سید علی خامنئی لیڈر آف دا اسلامک ریولوشن ان ایران issued a fatwa or far-reaching importance for the unity and solidarity of the Ummah. It was immediately welcomed by leading scholars in the Muslim world, including the rector of Al-Azhar University in Egypt. In his fatwa, Ayatollah Khamenei said, disrespect or insult to the companions or wives of the noble prophet, peace be upon, is haram. میں نہیں کہہ رہا، آیت اللہ خامنئی کہہ رہے ہیں
انہوں نے یہ فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور اصحاب پر لعنت تان کرنا یہ حرام ہے، اور میں اس فتوے کا کتنا اثر ہوں اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 26 اکتوبر کو ہم لوگ حج کے دوران مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے۔ اب مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے، ہمیں آئے ہوئے 3-4 دن گزر چکے تھے۔ حکومت سعودی عرب نے شیعہ مکہ فکر کو لوگوں کو پہلی مرتبہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جنت البقیع کے بالکل سامنے سین کے اندر سپیکر لگا کے وہاں پر اس فتوے کی بنیاد پر پروگرام کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر خامنائی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تو ڈسپیوٹ ہی ہے، اور خامنائی صاحب نے اس کی ڈیٹیل میں لکھی ہے کہ آج اسرائیلی اور امریکن ان ایشوز کو ابھار کے مسلمانوں کے درمیان جنگ و جدل کو بڑھاتے ہیں، اختلاف پیدا کرتے ہیں، انہیں آپس میں لڑا کے اپنے مضمون مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ آج ہمیں بالغ نظر ہونے کی ضرورت ہے، ایسے ایشوز کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ ہماری مساجد کے اندر جو شیعہ کافر کافر کا نفر کے نعرے لگتے ہیں، ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، اور اگر کہیں پر ازواج رسول اور اصحاب رسول پر لعنت تان کی جاتی ہے ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں۔ دست خدا بر سر ما، خامنه‌ای رهبر ما، برای سلامتی جمهوری اسلام ایران و رهبر معظم سید علی خامنه‌ای با آواز بلند صلوات۔ اللهم صل علی محمد۔ اور اس کے بعد اس مسجد کی انتظامیہ، میرا چونکہ زیادہ سارے ساتھیوں سے تعارف نہیں ہے، معذرت میں شاید نام نہ لے سکوں، ڈاکٹر علی رضا صاحب اور ان کی جتنی ٹیم ہے ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کس بات پر؟ انہوں نے جو ہینڈ بل یہاں پر تقسیم کیا ہے، اس کی چند ایک کاپیز انہوں نے مجھے بھی دی تھی۔ اس کا جو رول اینڈ گائیڈنس کا سیکنڈ پارٹ ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ کرسنگ لانا آف اینی آف دا dignitaries of our Ahl-Sunnah brothers or any of the ulama is strictly disallowed and will be dealt with accordingly۔ میں اس کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، کوئی ایسا فتنہ برپا نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے کمیونٹی کے اندر انتشار پیدا ہو۔ بہت سارے لوگ یہ نظریں جمائے بیٹھے ہوتے ہیں ایسی سچویشن میں کہ شیعہ اور سنی آمنے سامنے ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اب ہمیں عقل مندی کا ثبوت دینا ہے۔ آپ کے اوپر بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہمارے اوپر بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ہم نے ایسی فضا پیدا نہیں ہونے دینی جو کہ ڈس یونٹی کا سبب بنے، نہ اتفاقی کا سبب بنے، بلکہ میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو سنی بناؤں، اور نہ اس لیے آیا ہوں کہ میں شیعہ ہو رہا ہوں۔ آپ شیعہ رہے آپ کو مبارک، ہم سنی رہے ہم کو مبارک، اپنا مسلک چھوڑو نہ کسی کا مسلک چھیڑو۔ تو بات یہ ہے کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل علی محمد۔